پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 12 افطاری چل رہا ہے۔ اب اس میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی پھاکیں تشتریوں میں رکھی، زیبا اور فرد نے انگور دھوئے۔ اب اس کے آگے کا پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ سب نے جلدی جلدی وضو کیا۔ فرا اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا۔ پھوپھی جان نے سب کو یاد دلایا تو پھر سب نے جلدی جلدی تیاری کی، وضو کیا اور دسترخوان پر افطاری کا سامان چنا، مطلب سجایا۔ چچی جان بولی، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو۔ امی نے بڑی سینی میں افطاری کا سامان رکھا اور 2 بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی۔ چچی جان نے یاد دلایا کہ مسجد میں تو افطاری بھیجو، تو امی نے کیا کیا، بڑی تھال میں افطاری کا سامان رکھا، 2 بڑے جگ رکھے جس میں شربت تھا اور افطاری مسجد میں بھیجی۔ مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی۔ سب نے روزہ کھولا، شربت پیا، افطاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسی ہی مغرب کی اذان ہوئی، زینب کا پہلا روزہ تھا، اس لیے دادی جان نے اس کو دعا پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلائی، پھر سب نے شربت پیا اور افطاری کھائی اور مغرب کی نماز ادا کی۔ اس طرح ہمارا یہاں سبق یہ ختم ہوا۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ افطار، روزہ کھولنا۔ افطاری، روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں۔ گجرا، بالوں میں لگانے کا پھولوں کا ہار۔ سامان چننا، سامان ڈھنگ سے رکھنا۔ سینی، تھال۔ مشقی سرگرمیاں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھو۔ زینب کس بات کی ضد کر رہی تھی؟ جواب، زینب روزہ رکھنے کی ضد کر رہی تھی۔ سوال نمبر 2، پھوپھی جان نے زینب کے ہاتھوں میں کیا لگایا؟ جواب، پھوپھی جان نے زینب کے ہاتھوں میں مہندی لگائی۔ سوال نمبر 3، افطاری کی تیاریاں کب شروع ہوئی؟ جواب، عصر کے بعد افطاری کی تیاریاں شروع ہوئی۔ سوال نمبر 4، ارشد اور اکبر کس کے ساتھ آئے؟ جواب، ارشد اور اکبر خالہ جان کے ساتھ آئے۔ مختصر جواب لکھو۔ سوال نمبر 1، امی نے افطار کے وقت زینب کو کیسے سنوارا؟ جواب ہے، امی نے زینب کے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ سوال نمبر 2، زینب کی سہیلیوں نے افطار کی تیاری کے لیے کیا کیا؟ جواب، زیبا اور فرد نے انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی پھاکیں تشتریوں میں رکھی، فرا اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور اس پر افطاری کا سامان چنا۔ سوال نمبر 3 ہے، امی نے مسجد میں کیا بھیجا؟ جواب، امی نے بڑی سینی میں افطاری کا سامان رکھا، 2 بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی۔ سوال نمبر 4 ہے، زینب کا روزہ افطار کس طرح کرایا گیا؟ جواب، مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے کھجور کھلائی، سب نے روزہ کھولا، شربت پیا اور افطاری کھائی۔ اس طرح زینب کا روزہ افطار کرایا گیا۔ اب اس کے بعد سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو۔ پہلی خالی جگہ ہے، آج زینب کا پہلا روزہ ہے، پہلی خالی جگہ میں روزہ آئے گا۔ دوسری خالی جگہ، پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ برف۔ سوال نمبر 3، سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے، خالی جگہ میں افطاری آئے گا۔ 4، فرا اور کوثر نے دسترخوان بچھایا، یہ خالی جگہ میں دسترخوان۔ سوال نمبر 5، دادی اماں نے زینب کو خالی جگہ پڑھائی، کیا ہے؟ دعا پڑھائی۔ اب اس کے آگے کا دیکھیے، ان لفظوں کے واحد لکھو۔ جمع دی ہوئی ہے، واحد کسے کہتے پتہ ہے نا؟ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، جیسے کتاب، لڑکا، یہ کیا ہے؟ واحد ہے، ایک چیز کو۔ جمع،
ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. جیسے کتاب واحد تھا تو اس کی جمع کتابیں، لڑکا واحد ہے اس کی جمع لڑکے، اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جمع دی ہوئی ہے. یہ روزے، کپڑے، سہیلیاں، سموسے، پکوڑے، گلگلے، سنترے، پھاکے، یہ سب جمع ہیں. ان کا ہم کو واحد لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی اپنی کاپیوں میں ایسا ٹیبل بنا لینا، ایسا ٹیبل بنا کر لکھنا. ٹھیک ہے. اب یہ جمع دیا تھا روزے، روزے کا واحد روزہ، کپڑے کا واحد کپڑا، سہیلیہ کا واحد سہیلی، سموسے کا واحد سموسا، پکوڑے کا واحد پکوڑا، گلگلے کا واحد گلگلا، سنترے کا واحد سنترا، پھاکے کا واحد پھاک. ٹھیک ہے. اب آگے چلو. دیے ہوئے جملے غلط ہے یا صحیح لکھو. زینب روز امی سے کہتی ہے کہ آج مجھے سحری کے لیے جگائیے. صحیح ہے. آج زینب کا تیسرا روزہ ہے. غلط. تیسرا 8-10 روزے گزر گئے. صحیح. چوتھا چچی جان پکوڑے اور گلگلے لائی. غلط. دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی. صحیح. چھٹا ارشد اور اکبر نے دسترخوان بچھایا. غلط. اب اگلی ہدایت. اپنے استاد کی مدد سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھو. کہیں جمع ہے اور کہیں واحد ہے. جہاں جمع ہے تو ان کو واحد میں واحد لکھنا ہے ان کے، اور جو واحد ہے ان کی جمع لکھنا ہے. جیسا یہ نظر ہے واحد تو اس کی جمع نظریں. راہ یہ جمع ہے تو اس کا واحد راہ. بہن، بہن کی جمع بہنیں. چھٹی، چھٹی کی جمع چھٹیاں. اب یہاں سنترے لکھا ہے، سنترے کا واحد سنترا. اسی طرح شیشہ، شیشہ کی جمع شیشے. کچھوے، کچھوے کا واحد کچھوا. لومڑی، لومڑی کی جمع لومڑیاں. آنکھیں، آنکھیں جمع ہے اس کا واحد آنکھ. موج، موج کی جمع موجے. منڈیا، منڈیا کا واحد منڈی. کتاب، کتاب کی جمع کتابیں. کہانی، کہانی کی جمع کہانیاں. گھٹائے، گھٹائے کا واحد گھٹا. ہوا، ہوا کی جمع ہوائیں. دانا، دانا کی جمع دانے. لڑکا، لڑکے، لڑکا واحد ہے اس کی جمع لڑکے. بجلیاں جمع ہے اس کی واحد بجلی. قربانی واحد ہے اس کی جمع قربانیاں. حصہ واحد ہے اس کی جمع حصے. ٹھیک ہے. اس طرح سبق نمبر 12 افطاری کے سوال جواب بھی ہوئے. یہ جتنے بھی سوال جواب ہیں ان کی فوٹو بھی میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. آپ تمام بچے اپنے کاپیوں میں یہ سوال جواب لکھیے، ان کو یاد کیجیے. پھر اس پر آگے میں گوگل فارم کے ذریعے آن لائن ٹیسٹ لوں گا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ سوال جواب لکھ کر تمام بچے گروپ میں سینڈ کیجیے.